میں نے کہا حضرت صدیق اکبر سے دشمنی تو آپ کو بنتی ہی نہیں ہے۔ کہتے جی آپ اس بندے کی باتیں کرتے جس نے بی بی زہرا کا حق نہیں دیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، 1450 سال ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے، آپ کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہوتا؟ میرا ایک آپ سے چھوٹا سا سوال ہے، میں یہ بات کر کے اپنے مضمون کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے انشاءاللہ تعالی سمیٹوں گا، چند منٹ میں یہ میرا موضوع سمٹ جائے گا۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ جو غاصب ہو یا جو ظالم ہو وہ نہ صادق ہوتا ہے نہ عادل ہوتا ہے۔ جو غاصب ہو جو ظالم ہو نہ وہ صادق ہوتا ہے نہ وہ عادل ہوتا ہے۔ میں نے کہا صدق و عدل کے لیے، غصب و ظلم سے بچنے کے لیے اسے صداقت کی مہر چاہیے کہ یہ سچا ہے۔ میں نے کہا حضرت صدیق اکبر کے بارے میں اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق پر شک کرنے والوں، ان کو ظالم کہنے والوں، میں نے کہا اگر وہ ظالم ہوتے اللہ کبھی بھی ابو بکر کو صادق نہ فرماتا۔ اب وہ کہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا قرآن پاک میں لکھا ہوا۔ کہتا کہاں لکھا ہوا؟ میں نے کہا اسی آیت میں اللہ فرما رہا ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ جو صدق لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدق لے کے آنے والا اور تصدیق کرنے والا یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں اپنے اس معنی کو تقویت دینے کے لیے ایک علم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے تو جھوٹا ہے، میں نہیں مانتا کہ جی اس تصدیق کرنے والے سے مراد ابو بکر ہے، تو میں نے اس کو کیسے منانا ہے؟ مطلب یہ اس آیت میں ابو بکر صدیق کا نام تو نہیں ہے۔ یہ سوال اس کا حق بنتا ہے، رائٹ بنتا ہے، لیکن آپ سوال کر کے تسلی سے اس کا جواب سمجھ لیں ذرا۔ اب سوال یہ ہے جی کہ اس آیت میں ابو بکر کا نام تو نہیں لکھا ہوا، آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا پھر ہم چلیں گے مفسرین کے پاس، ہم سے پہلوں کے پاس، نہ تیری نہ میری، پچھلوں کی، جو ہوگی وہ فیصلہ قبول کر لیں، بات ختم ہو گئی۔ ہم تو فریق بن گئے نا، مطلب ہمیں آپ کہیں گے دیکھیں جی یہ تو حضرت ابو بکر صدیق کے ماننے والے ہیں تو اس لیے ان کے گنگار ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کچھ لوگوں کو پیش کرتا ہوں۔ پہلا بندہ پیش کر جو تفسیر جامع البیان المعروف الطبری، المتوفی 310 ہجری، آج 1442 ہجری ہے۔ سن وصال کے اعتبار سے اس تفسیر قرآن کو آج سے 1132 سال ہو گئے ہیں، وقت گزرا، یعنی 1132 سال پہلے کی یہ تفسیر قرآن ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر طبری میں یعنی تفسیر جامع البیان میں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے اس آیت کا معنی کوئی اور کرے تو نہ مانے، کم از کم مولا علی کی تو مان لیں۔ حضور مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب، اور سنیے دا پیر نبی دا ویر، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ الذی جاء بالصدق رسول اللہ، سچ لے کے آنے والے سے مراد رسول اللہ ہے، اور الذی صدق بہ، اور یہ جو صدق بہ کا لفظ ہے اس سے مراد ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت تھوڑا ذرا آگے سن لیجئے جی۔ دوسرا بندہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر کبیر، لکھنے والے امام رازی ہیں، آپ کا سن وصال ہے 606 ہجری، اور 1442 ہجری کے اعتبار سے یعنی آج سے 836 سال پہلے کی یہ تفسیر قرآن ہے۔ حضرت امام رازی نے اسی آیت کے تحت حضرت مولا علی سرکار کا قول نقل کیا ہے۔ اور مولا علی سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ان المراد شخص واحد فالذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمایا سچ لے کے آنے والے سے مراد شخص واحد اور وہ مدنی تاجدار ہیں۔ کہا حضور آگے تصدیق کرنے والا وہ کون ہے؟ فرمایا والذی صدق بہ، اور صدق بہ ہی سے مراد یہ ہے ہوا ابو بکر۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے بڑھیے ذرا، ایک اور شخص آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تفسیر الجامع الاحکام المعروف القرطبی، سن وصال ہے 671 ہجری یعنی المتوفی 671 ہجری میں صاحب تفسیر کا وصال ہوا ہے، اور 1442 ہجری کے اعتبار سے آج سے 771 سال پہلے کی یہ تفسیر قرآن ہے۔ اس میں بھی حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا ارشاد ہے اسی آیت کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی سرکار کیا فرماتے ہیں اسی آیت کے بارے میں؟ مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں الذی جاء بالصدق
अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जा बिस्सिद्क से मुराद मदीने वाले हैं, व सद्दक़ बिही अबू बकर, और तस्दीक करने वाले से मुराद अबू बकर है। अल्लाहु अकबर। जी चौथा हवाला एक आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, तफसीर कबीर इमाम तबरानी की, अल मुतवफ़्फ़ा 360 हिजरी, 1442 के एतबार से आज से 1082 साल पहले की ये तफसीर कुरान है। आप फरमाते हैं वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ रसूलुल्लाह, फरमाते सच लेके आने वाला, इससे मुराद नबी करीम है यानी मदीने वाली सरकार। सद्दक़ बिही अबू बकर, और तस्दीक करने वाले से मुराद अबू बकर है। मैंने सिर्फ इख्तिसार के तौर पे ये 4 हवाले आपकी खिदमत में पेश किए हैं, वगरना 20 हैं। हो सकता है कोई सुन के कह ले ये तुम्हारी किताबें हैं, साड़ी च वखा। यानी 1442 हिजरी के एतबार से आज से 894 साल पहले शिया कम्युनिटी के घर की किताब है, यानी शिया कम्युनिटी से ये हवाला है। मजमुउल बयान 548 सन हिजरी, इसमें साहिब किताब का विसाल है। आज से 894 साल पहले की ये तफसीर कुरान है। अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ मुहम्मद, वो कहते हैं सच लेके आने वाला, इससे मुराद मोहम्मद अरबी है। अब मजमुउल बयान में ये लिखा हुआ मेरी किताब नहीं, शिया कम्युनिटी के घर की किताब है। ना हो मैं जिम्मेदार हूँ, ऑन एयर पूरी दुनिया मुझे देख रही है और मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूँ, मैं इसका जिम्मेदार भी हूँ। आगे लिखा हुआ सद्दक़ बिही अबू बकर, और जिसने तस्दीक की है उसका नाम है अबू बकर।